ناظرین اکرام، نماز تو معراج کی رات میں فرض ہوئی۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب عرش معلیٰ پر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 نمازیں ادا کیا کرتے تھے، صبح کی نماز اور رات کی نماز، یعنی نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے اور پھر رات کو نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس نماز کی تعداد کتنی ہے، کیا طریقہ کار تھا، کس قدر طویل کر کے پڑھتے تھے، مختصر کر کے پڑھتے تھے، کچھ معلوم نہیں، علماء اس بارے میں خاموش ہیں۔ لیکن جب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے عرش معلیٰ پر گئے تو اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ رستے میں پھر وہی ترتیب ہے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھٹے آسمان پر ملے اور پھر بار بار حضور کو واپس بھیجا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر لگائے، 5 نمازیں کم ہوتی گئیں تو آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں جو کہ تحفے کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اپنی امت کے پاس تشریف لے آئے۔ اب رہا یہ سوال کہ نماز کے وقتوں کا کیسے پتہ چلا، اوقات نماز کا معلوم کیسے ہوا کہ کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی فجر کی نماز کس وقت پڑھنی ہے، ظہر کتنی پڑھنی ہے، کس وقت عصر کی نماز کی رکعتوں کے بارے میں اور وقت کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، مغرب کا کیسے پتہ چلا، عشاء کا کیسے پتہ چلا۔ اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں، تو یہ بھی ایک انتہائی اہم معلومات ہے جو کہ میں نے سوچا کہ آپ احباب تک پہنچا دی جائیں، اپنے ناظرین تک پہنچا دی جائیں، تاکہ ہمیں اسلام کی ہر بات کا علم ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، جب حضور 5 نمازیں لے کر واپس اپنی امت کے پاس تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات نماز کے بارے میں بتایا جائے۔ علماء فرماتے ہیں ظہر کا وقت تھا، جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑا اور بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر کھڑا کیا گیا اور جناب جبرائیل علیہ السلام خود آگے کھڑے ہوئے اور حضور کو اپنی ابتدا میں کھڑا کیا اور ظہر کی نماز ادا کروائی۔ پہلے دن جناب جبرائیل نے اول وقت میں یہ تمام نمازیں پڑھائیں، یعنی ظہر کی نماز اول وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 رکعت پڑھائی گئی، پھر عصر کی نماز اول وقت میں پڑھائی گئی، پھر مغرب کی نماز اول وقت میں جناب جبرائیل نے پڑھائی، حضور نے اقتدا فرمائی۔ اسی طرح عشاء کی نماز جناب جبرائیل نے اول وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی۔ اسی طرح فجر کی نماز پھر اول وقت میں جناب جبرائیل نے حضور کو پڑھائی۔ اس طرح نماز کے اوقات کا تعین کیا گیا۔ دوسرے دن پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھائی، عصر کی نماز پھر آخر وقت میں پڑھائی، مغرب کی نماز پھر آخر وقت میں پڑھائی، عشاء کی نماز پھر آخر رات میں پڑھائی، یعنی رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، آخری رات جس کو کہتے ہیں، رات کا پچھلا پہر جس کو کہتے ہیں، اس وقت میں عشاء کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی گئی۔ پھر اسی طرح فجر کی جو نماز ہے وہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی، یعنی پہلے دن اول وقت میں نمازیں ادا کروائیں، دوسرے دن آخر وقت میں نمازیں ادا کروائی گئیں، اور آخر میں پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی نمازوں کے وقت ہیں، کس وقت شروع ہوتا ہے، میں نے اس وقت میں بھی آپ کو نماز پڑھا دی، اور کس وقت نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت بھی میں نے آپ کو نماز پڑھا دی، اول وقت کون سا ہے اور آخر وقت کون سا ہے۔ اول و آخر وقت کا تعین کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ کی امت جو ہے ان اوقات کے اندر جس وقت بھی چاہیں نماز ادا فرما لیں، اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر نماز قضا ہو جائے گی، یعنی اس طرح وقتوں کا تعین کیا گیا اور رکعتوں کا تعین کیا گیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے امت مصطفیٰ کو بتایا گیا کہ یہ تمہاری نماز کے اوقات ہیں اور یہ تمہاری نماز کی رکعتیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔
تو یہ سب کچھ ہمیں ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے ذریعے سے، آپ کے صدقے سے یہ سب کچھ ملا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک انتہائی مختصر اور اہم معلومات تھی جو کہ میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین تک پہنچا دی جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمنٹس، لائک، شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ اگر یہ اچھی بات آپ کے ذریعے کسی دوسرے بندے تک پہنچ جائے گی تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔